حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے حکم سے ہندوستان کا سفر کیا۔ جب آپ ہندوستان پہنچے تو مختلف شہر سے ہوتے ہوئے آخرکار اجمیر پہنچے، جو اس وقت پرتھوی راج چوہان کی حکومت کا مرکز تھا۔ اجمیر ہندو اکثریت علاقہ تھا اور وہاں برہمن اور دیگر طبقوں کا راج تھا۔ اجمیر میں آپ نے ایک چھوٹی سی جگہ کو اپنا مسکن بنایا اور عبادت، ذکر، اذکار اور انسانیت کی خدمت کا کام شروع کر دیا۔ آپ کی شخصیت اور تعلیمات نے جلد ہی لوگوں کو متاثر کرنا شروع کر دیا اور لوگ بڑی تعداد میں آپ کے پاس آنے لگے۔ آپ کے اخلاق، عاجزی اور محبت بھرے پیغام سے بہت سے لوگ نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج چوہان کو جب یہ خبر ملی کہ ایک مسلمان صوفی بزرگ اجمیر میں مقیم ہے اور لوگ ان کے طرف مائل ہو رہے ہیں تو وہ پریشان ہو گیا اور راجہ نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو شہر سے نکالنے کے منصوبہ بنانے لگا۔ ایک دن راجہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کرے اور انہیں شہر سے نکال دے، لیکن جب سپاہی آپ کے قریب پہنچے تو وہ عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہو گئے۔ کچھ سپاہی زمین پر گر گئے، کچھ اپنے ہوش کھو بیٹھے اور کچھ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگے۔ یہ واقعہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی عظمت کا واضح ثبوت تھا۔ کہا جاتا ہے کہ راجہ پرتھوی راج چوہان نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو شہر کے پانی کے تالاب تک رسائی سے روکنے کا حکم دیا۔ یہ تالاب اجمیر کے لوگوں کے لیے پانی کا اہم ذریعہ تھا۔ راجہ نے حکم دیا کہ کوئی بھی مسلمان اس تالاب سے پانی نہ لے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دعا کی اور تالاب خشک ہو گیا۔ لوگوں میں افراتفری مچ گئی اور راجہ کو مجبوراً اپنے حکم کو واپس لینا پڑا۔ آپ کے دعا سے تالاب دوبارہ پانی سے بھر گیا اور لوگوں نے یہ بات دیکھ کر آپ کی روحانی طاقت کو تسلیم کیا۔ پرتھوی راج چوہان نے کئی بار حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اقدام کیے لیکن ہر بار ناکام ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ دعا کی کہ اللہ ظالم کے غرور کو توڑ دے۔ کچھ ہی عرصے بعد پرتھوی راج چوہان کو محمد غوری کے ہاتھوں شکست ہوئی اور اس کی سلطنت ختم ہو گئی۔ یہ واقعہ آپ کے دعا کی تاثیر اور اللہ کی نصرت کی ایک روشنی مثال ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کرامات اور تعلیمات کے ذریعے اجمیر کے عوام کو محبت، اخلاص اور اللہ کی عبادت کی طرف راغب کیا۔ آپ نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ دنیا کی طاقت اور غرور عارضی ہے، جبکہ ایمان اور خدمت خلق انسان کو دائمی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور پرتھوی راج چوہان کے درمیان پیش آنے والی واقعات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس دنیا کے طاقتوں سے زیادہ عظیم روحانی طاقت ہوتی ہے۔ ان کا مقصد انسانیت کو ہدایت دینا، محبت کا پیغام پھیلانا اور غرور و تکبر کو توڑنا۔ آج بھی اجمیر شریف کا مزار لوگوں کے لیے محبت، امن اور روحانیت کا مرکز ہے، جہاں مختلف مذاہب کے لوگ آ کر دعا کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابتدائی زندگی کے دوران زہد و تقویٰ کے مشق کے لیے کئی مرتبہ جنگلوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے ایک جنگل میں اللہ کی عبادت اور ریاضت کے لیے کئی دنوں تک مقیم رہے۔ وہ جنگل بہت گھنا اور ویران تھا، جہاں جانور کے علاوہ کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ نے وہاں ذکر الہی اور عبادت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ معمولی ساز و سامان رکھتے تھے اور اکثر روزے کی حالت میں رہتے تھے۔ آپ کا کھانا پینا صرف جنگل کے پھل پھول اور کبھی کبھی جڑی بوٹیاں۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ انسان کو ہدایت عطا کرے۔ اسی جنگل میں ایک بار کا واقعہ ہے کہ جب ایک درندہ شیر آپ کے پاس آیا، لوگ ڈر جاتے ہیں لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے شیر کو مخاطب کیا اور فرمایا، یہ اللہ کا ذکر کرنے والی جگہ ہے، یہاں کوئی خوف نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شیر آپ کے قریب بیٹھ گیا اور آپ کے ساتھ وقت گزارا جیسے کہ وہ بھی اللہ کا ذکر سن رہا ہو۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کا تعلق صرف انسانوں تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اسرار اور کرامات مخلوقات کے ہر حصے تک پہنچتے ہیں۔ آپ جنگل میں طویل قیام کے دوران اللہ
تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ وہ آپ کو انسانیت کی خدمت کے لیے منتخب کرے۔ آپ کی دعا قبول ہوئے اور بعد میں آپ نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کی، جہاں لاکھوں افراد نے آپ کے اخلاق، محبت اور دین کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اسلام کو اپنایا۔